معروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تذکرہ کر کے کس شخص کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی مثالیں دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ اپنا موازنہ اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیات کے ساتھ کریں۔ اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ بڑے سادہ ہیں وہ لوگ جو عمران خان کو سادہ سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ اسٹیٹس مین شپ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، لیکن سیاست میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کی ضرورت ختم ہو جائے تو اکبر بابر سے لے کر جہانگیر ترین تک جیسے محسنوں کو بھی پرے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے، اور ضرورت پڑے تو شیخ رشید اور بابر اوان جیسے لوگوں کو بھی گلے لگا لیتے ہیں جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے روبرو ان پر ذاتی حملے کیے تھے۔ مذہب کا کارڈ خان صاحب جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے سیاسی مولویوں نے بھی کبھی نہیں کیا۔ پہلے نواز شریف کے خلاف توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مذہب کا کارڈ استعمال کیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے گرد ڈاکٹر شہباز گل، سید ذوالفقار حسین، المعروف زلفی بخاری اور اسد عمر جیسے لوگ جمع کیے، لیکن نام ریاست مدینہ کا استعمال کرنے لگے۔ عدلیہ، میڈیا اور نیب جیسے اداروں کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا، وہ 20 نواز شریف اور 10 آصف زرداری مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ قومی سلامتی کے اداروں کو جس قدر انہوں نے متنازع بنایا، وہ سینکڑوں نریندر مودی بھی نہیں بنا سکتے۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ ان دنوں سیاسی ضرورتوں کے تحت عمران خان بولتے ہوئے وزیر اعظم کم، جبکہ علامہ مورخ اور مبلغ زیادہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم جب وہ اسلامی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تو بھی اپنی طرح سلیکٹڈ دیتے ہیں، اور کسی دینی حکم کا سہارا لیتے ہیں تو اس میں بھی مرضی کے مطابق سلیکشن کر لیتے ہیں۔ مثلاً ان دنوں انہوں نے ایک بار پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تذکرہ شروع کر رکھا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صرف یہی ایک کام کیا تھا جس کا وہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے۔ حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا۔ صحافی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت تاریخ کے سب سے بڑے عادل حکمران کے حوالے سے ہے، جس کا عمران خان کی حکومت میں نشان تک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس عدل کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ ان کے دور خلافت میں ان کے بیٹے کو سزا ہوئی، جبکہ عمران خان نے خود کو اور اپنے سب شہیدوں کو احتساب سے مبرہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ تھے کہ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ سلیم صافی سوال کرتے ہیں کہ کیا خان صاحب نے کبھی ان کی شخصیت کے اس پہلو پر ذکر کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سرکاری عہدے پر کسی شخص کا تقرر کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھتے۔ کیا عمران خان نے شاہ محمود قریشی، زلفی بخاری اور دیگر سے متعلق ایسا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑا نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، درباری نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ کیا خود خان صاحب نے دربان نہیں رکھے؟ صافی پوچھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالہ کے محل کے دروازے عام آدمی کے لیے کھلے ہیں؟ کپتان حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سلیم صافی کہتے ہیں کہ انہوں نے پرویز مشرف، زرداری اور نواز شریف کے دور کی دی ہوئی اظہار کی آزادی بھی چھین لی، اور ایک ایک سیاسی مخالف حتیٰ کہ خواتین تک کو جیلوں میں ڈالا۔ دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی باز پرس بھی خلیفہ وقت یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی۔ لیکن خان صاحب کی حکومت میں روزانہ کتنے ہی لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن اس ایک قتل کے لیے ان سے پوچھا جائے گا؟ سلیم صافی کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ قیصر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ مسلمان فاتح بن کر شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران تک جا پہنچے۔ دوسری طرف عمران خان کی حکومت میں مودی نے ہم سے ہمارا مقبوضہ جموں کشمیر ہڑپ کر لیا ہے اور ہم تماشا دیکھتے رہ گئے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ میری عمران خان سے گزارش ہے کہ اگر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یا دور خلافت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو سلیکٹ نہ کریں۔ ان کی شخصیت کے دیگر محاسن، عدل، خود احتسابی اور مثالی طرز حکومت کا بھی تذکرہ کریں۔ ویسے خان صاحب کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور امیر المومنین انتخاب ان کے انتخاب کی طرح متنازع نہیں تھا۔ ان کا انتخاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، جس کے بعد تمام اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مومنین کی شرائط کے اصولوں کے تحت انہیں امیر المومنین مانا گیا تھا۔ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ
خلفائے راشدین صرف حکمران نہیں بلکہ سپریم کمانڈر بھی تھے۔ کبھی عمران خان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی وجہ بھی معلوم کر لیں۔ مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مسلمان اپنی فتوحات کو اللہ رب العزت کی نصرت کی بجائے ایک شخصیت یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب نہ کرنے لگ جائیں۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کو بت بنانے کی بجائے اجتماعیت اور شرائیت کے قائل تھے، لیکن یہاں تو عمران خان نے کرکٹ میں پوری ٹیم کی فتح کو اپنی ذات کے کارنامے میں بدل دیا، اور ہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن کیا قوم نہیں جانتی کہ عمران خان کا انتخاب ڈاکٹر شہباز گل، سینیٹر شبلی فراز، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔